اور اللہ تو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، بات سمجھو یا نہیں؟ اللہ تو مالک ہے، اللہ بے بس نہیں ہے۔ اگر وہ بے بس ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی نہیں ہے، الہ ہی نہیں ہے۔ الہ وہ ہے جو مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک کا خالق ہے، اور ہر ایک ذرے سے ذرہ اس کی حکومت میں اور اس کی نگرانی میں، ذرے سے ذرہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں۔ درختوں کے پتے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرات کتنے ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ ہمارے علم میں ہر چیز خارج ہے سوائے اس علم کے جو اللہ عطا فرمائے۔ انسان کی کمزوری تو یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر، ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام اور مرتبے کی ان کو شناسائی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے قلب و فکر میں اللہ کی عظمت کا سکہ راسخ کریں، اس کا تصور راسخ کریں۔ سب سے بڑا اللہ ہے، جب یہ راسخ ہوگا تو پھر سب کچھ ہم اللہ سے مانگیں گے، ادھر ادھر نہیں جھانکیں گے۔ ادھر ادھر تب جھانکتے ہیں جب اللہ کی ملکیت کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور اختیار اور قدرت کا تصور وہ گہنا جاتا ہے، اس وقت اس قسم کی حرکتیں انسان کرتا ہے۔ لیکن جن کے اللہ پہ توکل ہے، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کہیں اور جگہ جھک نہیں مارتے، کہیں اور جگہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، کسی اور دربار پر اچھاڑ نہیں چڑھاتے، غلاف نہیں چڑھاتے، دیے نہیں جلاتے، طواف نہیں کرتے، وہاں کے موقع بموقع وہاں کے پھیرے نہیں لگاتے، بلکہ وہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہاں مسجد کے پھیرے لگاتے ہیں یا بیت اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں۔ موقع ملے تو پہلے یہاں اللہ کے گھر میں پھیرے لگاتے ہیں 5 مرتبہ، اور پھر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے جس کی رخ پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ جگہ کی زیارت بھی کروا دے، ہمیں وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی ساری تمدع یہ ہے، وہ کیوں اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔